آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک نیک بندی تھی، ایک بڑی برگزیدہ بندی تھی، ایک نہایت عبادت گزار بندی تھی، ایک اللہ کی برگزیدہ بندی صالحہ بندی تھی۔ جانتے ہیں آپ، ایک شخص کی نیت ان کے اوپر خراب ہوئی، جیسے تیسے کر کے انہیں اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی اور انہیں پا لیا، اور پا لینے کے بعد اپنے محل میں لے کر کے آیا۔ جب محل میں لے کر کے آیا تو آنے کے بعد اس نے دروازے سارے بند کرنے شروع کر دیے۔ اس عورت کو محسوس ہوا کہ اب میرے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب بچنے کے میرے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس نے جب ہر طرف سے دیکھا کہ اب میری آبرو کا تحفظ ناممکن سا نظر آ رہا ہے اور میری آبرو کا بچنا بہت مشکل ہے، اور ہو سکتا ہے میری آبرو تار تار ہو جائے، میری عزت برباد ہو جائے، میری عزت خاک میں مل جائے۔ اسی موقع پر خیال آیا کہ یہاں اس گھر کے اندر ایک ٹیریس ہے، اس گھر کے اندر ایک چھت ہے۔ اس نے فوراً اس شخص سے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ جانا چاہتی ہوں جہاں پر بیت الخلا ہے، تاکہ میں فارغ ہو کر کے آ جاؤں۔ اس شخص نے سوچا محل کی چھت پر جانے کے بعد یہ عورت بھاگ تو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! وہ چھت پر چڑھی اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے ارادہ کیا اب ایک ہی صورت ہے کہ میں چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے آ جاؤں تاکہ جان چلی جائے، یہ تو گوارا ہے لیکن عزت و آبرو نہ جانی چاہیے۔ اللہ اکبر! خیال آیا میرے شیخ، میرے مرشد حضرت نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو میں کیوں نہ پکاروں۔ چھت سے چھلانگ لگاتی ہے اور چھلانگ لگاتے وقت آواز لگاتی ہے میرے شیخ اللہ کے لیے میری مدد فرمائیں۔ یہ کہتے ہوئے چھت سے چھلانگ لگائی، جیسے ہی نیچے آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے اپنے شیخ کے ہاتھوں میں وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! حضرت نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھتی ہے حضرت آپ اتنا طویل سفر کر کے یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا تو چھت سے چلی تھی، میں وہاں سے چلا تھا اور اللہ کے فضل سے میں نے تجھے اپنے دامن میں پناہ عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا جب کوئی عورت گناہ سے بچنا چاہتی ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہ سے بچنے کا اہتمام فرما دیتا ہے، اسے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تمہیں گناہ سے امان مل جائے گی۔ یاد رکھو گناہ کے دلدل میں پھنسنے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جو گناہ اور بد کرداری کی سزا کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ کی نافرمانی کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں آج کی پوزیشن یہ ہے کہ انسان چھوٹے گناہ کو بھی کرتا ہے، بڑے گناہ کو بھی کرتا ہے۔ ماحول بدل رہا ہے، سوسائٹی بدل رہی ہے، معاشرہ بدل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ انسان گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ گناہ کی زندگی کب تک رہے گی؟ گناہ کب تک کرو گے؟ جب تک تمہاری جوانی ہے اس وقت تک تم گناہ کی لذت سے آشنائی اور آراستگی حاصل کرو گے، لیکن جب جوانی ختم ہوگی تو یہی گناہ تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے، یہی گناہ تمہارے چین و سکون کو برباد کر دیں گے، یہی گناہ تمہارے دل کے اندر بے قراری پیدا کر دیں گے، یہی گناہ تمہیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد تمہارا بڑھاپا اطمینان سے نہیں گزرے گا، تمہارا بڑھاپا سکون سے نہیں گزرے گا، تمہارا بڑھاپا چین سے نہیں گزرے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عالم کیا تھا اور اللہ کی برگزیدہ بندیوں کا عالم کیا تھا۔ وہ کس طریقے سے شیطان سے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کی اولاد کو شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قرآن کہتا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ اکبر! انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی حضرت مریم کو اور اس کی
اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ اللہ، اللہ کی برگزیدہ بندیاں بھی اپنی بیٹیوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کرتی، اللہ کی پناہ میں دینے کے بعد انہیں اطمینان ہو جاتا کہ شیطان کی شرارت سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، بڑا فرق ہے شیطان سے بچنے والے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اندر اور شیطان کے بھائیوں کے اندر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے ایک طبقے کا ذکر کیا اور بڑا پیارا ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ، آج تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے، آج تو خیال پیدا ہوتا ہے تو لذت حاصل ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایسے بندے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ اللہ، جب ان کو کوئی شیطانی وسوسہ، جب ان کو کچوکے لیتا ہے، جب کوئی شیطانی وسوسہ چکر لگانے لگتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے دل میں کبھی کوئی شیطانی وسوسہ جیسے ہی آتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس وسوسے کی طرف بھاگتے ہیں، قرآن کہتا ہے تذکروا، وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں کہ یہ شیطان ورغلا رہا ہے، یہ شیطان تباہ کرنے جا رہا ہے، یہ شیطان مس گائیڈ کرنے جاتا ہے، شیطان تباہی کے دہانے پر لے جانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اسی وقت پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میرا مولا انہیں اپنی پناہ کے اندر جگہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ گناہ کے اندر لذت تو ہے لیکن گناہ میں عزت نہیں۔ میرا یہ جملہ اگر دل کی تختی پر لکھ سکتے ہو تو لکھ لینا، دماغ کے اندر محفوظ رکھ سکتے ہو تو محفوظ کر رکھ لینا، اس لیے کہ یہ جملہ اگر تم نے زندگی بھر یاد رکھا تو گناہ سے گھن پیدا ہوگی، گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، اس لیے کہ سنو، گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے والا لمحاتی طور پر لذت سے محسوس تو ہو جاتا ہے لیکن اس گناہ کی وجہ سے اسے عزت نہیں ملتی، اس گناہ کی وجہ سے اسے مقام و مرتبہ نہیں ملتا، اس گناہ کی وجہ سے اسے بارگاہ سمدیجت کے اندر عزت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ آپ سنیں رزق میں تنگی بھی جو پیدا ہوتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے گناہ سے بچنے والے بندو، تم یہ تصور نہ کرنا کہ تم اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو ہم تمہیں صرف دنیا کا گھر دے دیں گے، نہیں نہیں، میرے کریم نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو اسی کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے، وہ عزت والا گھر کون سا ہے؟ وہ جنت ہے، اگر دنیا میں کبیرہ گناہوں سے بچو تو جنت مل سکتی ہے، تو دنیا میں اگر گناہوں سے بچو تو مولا گھر عطا نہیں کرے گا، آرام کی زندگی عطا نہیں کرے گا، اطمینان کی زندگی عطا نہیں فرمائے گا، پروردگار سکون کی دولت عطا نہیں فرمائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو، آج تمہیں بہکایا جا رہا ہے، آج تمہارے قدموں کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، نفس پر غلاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ نفس کے ورغلانے کے شکار ہونے کے بعد انسان اپنے ماں باپ کی نظروں سے گر جاتا ہے، سوسائٹی کی نظروں سے گر جاتا ہے، اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، اطمینان کی دولت چھین جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے میں نے بہت کچھ گنوا دیا، میں نے بہت کچھ برباد کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رب قدیر جل جلالہ نے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت عطا فرمائی تو آپ جانتے ہیں اس دعوت کے جواب کے اندر حضرت یوسف بچے کیسے؟ قرآن کہتا ہے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی۔ اللہ اکبر، وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن محفوظ نظر آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی گناہ سے بچنا چاہے اللہ کی پناہ مانگ لے، میرا مولا اپنی پناہ عطا فرما کر اسے گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے۔ گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، گناہ سے بچنا نہایت ہی مشکل ہے، گناہ سے بچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ حاصل کر لو گے تو گناہ سے بچنا بہت مشکل نہیں ہوگا بلکہ بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہر مقام پر اللہ کی پناہ، ہر جگہ پر اللہ کی پناہ، ہر برائی سے اللہ کی پناہ، ہر پریشانی سے اللہ کی پناہ۔ آپ جب پناہ مانگو گے تو اللہ پناہ عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اللہ اکبر، رب نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان ہمزات سے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی رب قدیر جل جلالہ نے پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی ابتدائی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی رب قدیر نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، دوسرے مقام پر فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ میں نازل ہوئی، اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے اگر کسی کو جادو کا اثر ہو جائے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ دو صورتیں ایک ساتھ میں نازل ہوئی، اور دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے 11 آیتیں رکھی ہیں، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان صورتوں کی تلاوت کی 11 آیتیں پڑھی تو سرکار کے جادو کے لیے جادوگر نے جس طریقے سے 11 گریں لگائی تھی حضور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی کسی پر جادو ہو گیا ہو اللہ کی پناہ مانگے، پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب کے صدقے میں جادو کے اثر سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور اپنی پناہ بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔